تین چیزوں کا ذکر ملتا ہے ہمیں اس آیت مقدسہ میں۔ پہلی آیت میں تو اولیاء کا رتبہ ہے اور باقاعدہ اللہ نے ولیوں کا نام لیا۔ ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ولیوں کا بڑا مقام ہے۔ جو بندہ یہ جملہ بولے ولیوں کا مقام کوئی نہیں، ولیوں کا رتبہ کوئی نہیں، ولی کوئی شے نہیں، بابے کوئی شے نہیں، وہ گویا کہ قرآن پاک کی اس آیت کی مخالفت کرتا ہے۔ مالک نے سیدھا فرمایا الا ان اولیاء اولیاء اولیاء، ان اوپر کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ یہ اللہ نے واضح فرمایا ولیوں کو عام نہ سمجھو، ولیوں کو معمولی نہ سمجھو، ولیوں کو اس جہان میں اس جہان میں کوئی ڈر نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر بڑا فضل کیا ہوا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اولیاء ساری زندگی اللہ سے ڈرتے رہے، وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کہا ہم قیامت کے دن بھی ڈریں گے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا چھوٹی سی مثال یہاں پہ عرض کروں، میں اگر آپ لوگوں کے سامنے کہوں کہ یار میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بدکار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، آپ میں سے کسی کو غصہ نہیں آئے گا۔ تو نمازیوں میں سے کوئی آپ کے سامنے کہے ہمارے امام صاحب بڑے گناہ گار ہیں، بڑے بدکار ہیں، تو کیا بات ایک برابر ہوگی؟ ایک برابر نہیں ہوگی۔ اولیاء خود ساری زندگی ڈرتے رہے اللہ کی ذات سے۔ اب کوئی بندہ یہاں سے یہ مسئلہ نہ بنا لے یار وہ تو خود ڈرتے رہے ہیں، وہ تو خود معافیا مانگتے رہے ہیں، وہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہے ہیں۔ اب کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہے ہم ان کو ماننا ہی چھوڑ دیں؟ وہ کہتے رہے یا اللہ معاف کر دے، وہ معافیا مانگتے رہے، ہم نعوذ باللہ اولیاء کو غلط کہنا شروع کر دیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار ایک دن میں 100 بار استغفار کرتے، اللہ سے معافیا مانگتے۔ تو نعوذ باللہ کوئی امتی یہ کہنا شروع کر دے سرکار گناہ گار تھے؟ تو یہ تو نہیں کہیں گے ہم۔ جب وہاں پہ ہم زبان نہیں کھولیں گے تو ہم یہاں پر بھی یہ بات کریں گے کہ اولیاء کا ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے، اللہ نے ان کو نوازا ہے، اللہ نے ان کو رتبے اور مقام اور کمالات عطا کیے ہیں، اور وہ جو کمالات ہیں ان کمالات کو سمجھنا، ان کی قدر کرنا، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ ہر بندہ مومن کا حق ہے۔ اولیاء کی محبت جس دل اور جس سینے کے اندر نہیں ہے وہ دل گویا کہ ایمان سے بھی خالی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی عبادت اور بندگی سے بھی خالی ہو جائے گا۔ اگر اس کو یہ لگے کہ میں نمازیں بڑی پڑھتا ہوں، میں رب بڑی کرتا ہوں، میں اللہ کو بڑا یاد کرتا ہوں، اولیاء کا پیار نہیں ہے۔ اولیاء ہے کون؟ ولی ہے کون؟ اللہ کے دوست، اللہ کے یار، اللہ کے سجن۔ ہمیں ایک دوسرے کے دوستوں کا بڑا پاس ہوتا ہے، بڑا حیا ہوتا ہے، بندے نہیں بھی کوئی کام کرنا سجن آ کے آخدے، بندہ کہتا ہے نہیں یار نہیں مڑیا جاندہ، یہ نہیں مڑیا جاندہ۔ وہ اللہ کے بندو حقیقت میں یہ صرف دنیا کی مثال نہیں ہے، یہ مالک بھی یہی فرماتا ہے۔ ہمارے پاس اس کے دلائل موجود ہیں۔ ایک لمبی حدیث پاک ہے، لمبی حدیث پاک ہے، اس حدیث کی آخری جملے وقت نے فرصت دی تو ہم انشاءاللہ اس حدیث کو پورا سماعت کریں گے۔ اس حدیث کی آخر پہ باقاعدہ لفظ یہ ہے کہ میرے ولی اگر کسی بات پہ قسم اٹھا لے میں ضرور پوری کرتا ہوں۔ تو گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام ہے۔ آج یہ ایک الگ کانسیپٹ ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ولی کوئی شے نہیں، نعوذ باللہ، بزرگ کوئی چیز نہیں، بابے کوئی چیز نہیں۔ بخاری مسلم کی حدیثوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت ہوگا، جنگ ہوگی، اور جنگ کے دوران جنگ والوں سے پوچھا جائے گا کہ یار تم جنگی مجاہدوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو؟ کہا جائے گا ہاں وہ فلاں بندہ ہے، اس بندے کی وجہ سے فتح ہو جائے گی۔ حدیث کے لفظ ہیں، اس بندے کی وجہ سے۔ معلوم ہوا نیکوں کا مقام ہے، نیکوں کا رتبہ ہے، نیکوں کی اسلام کے اندر کوئی پاور ہے۔ پھر حدیث کے اندر بخاری مسلم کی حدیثوں میں پھر پوچھا جائے گا، وقت گزر جائے گا، پھر پوچھا جائے گا، پھر کوئی جنگ ہوگی، پوچھا جائے گا کیا تمہارے اندر وہ بندہ ہے جس نے اس کو دیکھا ہو جس نے صحابہ کو دیکھا تھا؟ پہلی میں کیا تھا؟ جو صحابی ہے وہ ہے جنگ میں؟ کہا جائے گا ہاں جی ہے، ایک بندہ ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی۔ کہا جائے گا اس بندے کی وجہ سے ان کو فتح ہو گئی، اور واقعی اس بندے کی وجہ سے فتح ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ اور پھر وقت گزرے گا، پوچھا جائے گا جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو وہ بندہ موجود ہے؟
کہا جائے گا ہاں جی ہے، اس بندے کی وجہ سے فتح ہو جائے گی۔ اب دیکھیں کتنا کمال ہے، کتنا رتبہ ہے، کتنی عزت ہے، اور کتنا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کو عطا کیا۔ تو ان کا بغض، ان سے ویر، ان سے دشمنی یہ دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ مالک نے واضح کہہ دیا، او بندو ان کو معمولی نہ سمجھنا، یہ تو میرے وہ بندے ہیں جن کو ڈر خوف ہی کوئی نہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون، وہ لوگ ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ بے ایمان بندہ ولی نہیں ہو سکتا، کافر بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ ضرور ہے کافر بندہ ہوا میں اڑ کے آپ کو دکھا سکتا ہے، کافر بندہ بڑے بڑے شعب دے جس کو آپ سمجھیں گے کہ کرامت ہے۔ بخاری مسلم کی حدیثوں کو نہ بندہ کسی اور کو مانے، بخاری مسلم کو تو مانے گا جی۔ قیامت کے قریب دجال آئے گا، وہ سبزہ اگا دے گا، بڑے بڑے کام کر کے دکھائے گا، تو کیا ہم اس کو ولی مان لیں؟ نہ، اللہ نے واضح کر دیا۔ پہلے حصے میں بتایا ولی کون ہے، ولی وہ ہیں جو بڑے اللہ کے پیارے ہیں، جن سے رب کو بڑا پیار ہے، اللہ نے جن کو بڑا رتبہ دیا ہے۔ دوسرے حصے میں کہا کہ وہ ایمان والا ہوگا، بے ایمان اللہ کا ولی نہیں ہوگا۔ اتنے لینا لگیاں نے گرو نانک جاندے لوکی مرادہ منن، اتھے جا کے منتا مندے نے، شرم کوئی نہیں آمدی۔ وہ اللہ کے بندے ہوش کے ناخن کوئی نہیں لیتے، نہیں جی نہیں وہ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ دے کول رہ کے آیا ہے، نہیں جی نہیں وہ باؤ سلطان انہاں دے کول رہ کے آیا ہے، وہ لوکی کہندے نے حج بھی کرن گیا سی۔ وہ اللہ کے بندو ہمیں کیا لگے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ آپ بچپن میں ساری زندگی یہ ایمان مفصل ایمان مجمل یاد کرتے رہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، آپ تو بچپن میں یاد کرتے رہے۔ انہی صفتوں کے اندر ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک زبان سے اقرار نہ کرے، دل سے تصدیق نہ دے۔ کس چیز کی؟ اللہ واحد ہے اور سرکار آخری نبی ہے۔ وہ کروڑوں نبی پاک کی حمدیں بیان کرتا ہے، کروڑوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بیان کرتا رہے، لاکھوں اللہ تعالیٰ کی شان میں وہ شعر کہتا رہے، امام حسن امام حسین کو مانتا رہے، مولا علی کو مانتا رہے، جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا مسلمان نہیں ہوگا۔ تو گرو نانک کا یہی معاملہ ہے، یہ اکیلا گرو نانک نہیں، گرو نانک کے علاوہ اور بھی کتنے لوگ ہمیں زمانے میں ملتے ہیں جنہوں نے نیک لوگوں کی شان بیان کی۔ حضرت عمر کی شان بیان کی، گاندھی حضرت عمر کی شان بیان کرتا تھا، گاندھی حضرت صدیق اکبر کی شان بیان اپنے مجموع کے اندر کرتا تھا، تو گاندھی کو پھر مسلمان مان لیں۔ تو اللہ نے واضح فرمایا ولیوں کا مقام بڑا ہے۔ دوسرے حصے میں بتایا ولی بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے وہ باتیں سنی نہیں ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس وہ جو جوگی آ گیا، اس نے اڑنا شروع کر دیا، وہ جو بے ایمان تھا تو ہم اس کو مسلمان مان لیں۔ اچھا اگر یہ بات صحت کو نہیں پہنچتی چھوڑ دیں اس کو۔ یہ تو آپ سارے مانتے ہیں نا کہ فرعون کے دربار کے اندر، فرعون کے دربار کے اندر جادوگروں نے رسیاں پھینکی وہ سانپ بن گئے، تو کیا ہم ان جادوگروں کو ولی مان لیں؟ بندہ کہتا نہیں نہیں یار یہ تو کرامت جیسے نظر آتا ہے، وہ اللہ کے ولی ہو گئے۔ نہیں نہیں وہ اللہ کے ولی نہیں، شعبدے باز ہم کہہ سکتے ہیں، جادوگر ہم کہہ سکتے ہیں، 2 نمبر ہم کہہ سکتے ہیں، اللہ کا ولی نہیں کہہ سکتے۔ ولی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا جو ایمان والا ہوگا، اور خالی ایمان والا نہیں، فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ بندے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی رضا کے اندر گزار دی، وہ ولی ہیں۔ اور متقی تو وہ بندہ ہے کہ جس کے اندر گناہ کا شک بھی ہو جائے، جس میں گناہ کا شک بھی ہو جائے وہ وہاں نہیں جاتا، متقی اس کو کہتے ہیں۔ گناہ تو دور کی بات ہے، بدکاری تو دور کی بات ہے، شراب نوشی تو دور کی بات ہے، چرس بھنگ یہ تو دور کی بات ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جہاں شک آ جائے وہ شک والا کام بھی نہیں کرتا، یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے 3 چیزوں کو بیان کیا۔ پہلے فرمایا ولی کا رتبہ کیا ہے، اور دوسرے حصے میں فرمایا جو ولی ہے وہ ایمان والا ہوگا، تیسرے نمبر فرمایا خالی کلمہ نہیں پڑھتا ہوگا، اس کی ساری زندگی کا کردار سفید شیشے سے بھی اعلیٰ ہوگا، اس کے من کی جو چادر ہے وہ دودھ سے بھی زیادہ چٹی ہوگی، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ شبہ کیا ہے؟ امام حسن پاک یا امام حسین مسجد نبوی کے اندر ہے،
ابھی کوئی 5-6 سال کی عمر ہوگی، کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی ہو سکتا ہے چھوٹی عمر ہو، اس سے بھی چھوٹی عمر ہو، کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ایک کھجور پکڑی، کھجور پکڑ کے منہ میں رکھ لی۔ بچوں کے اوپر شریعت کے حکم کوئی نہیں لگتے، نابالغ بچے ہوں وہ گناہ کر لیں تو گناہ کا میٹر سوائے بعض شکوں کے، گناہ کا میٹر ان کا نہیں چلتا، گناہ کا سلسلہ ان کا باندھ ہی رہتا ہے۔ امام حسن پاک چھوٹے ہیں یا امام حسین پاک چھوٹے ہیں؟ بالکل چھوٹے ہیں ابھی۔ تو انہوں نے کھجور اٹھا کے رکھ لی، سرکار نے پوری انگلی منہ وچ پائی، بخ بخ باہر کڈ باہر کڈ، وہ بچہ کھا لی تو خیر ہے، ورنہ نہ باہر کڈ باہر، صدقے دی کھجور ہے۔ یہ ولی کی صفت ہے کہ شک والی چیز بھی اللہ کے ولی اس کے قریب نہیں جاتے۔ سرکار بتا رہے تھے یہ ولی ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر کے بارے میں ایک لمبا واقعہ آتا ہے، ایک ان کا غلام تھا تو وہ کہیں اپنا پہلے زمانے میں وہ جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے وہاں سے گزرا، انہوں نے کوئی چیز کھانے پینے کے دے دی، دودھ دے دیا، تو آپ کے پاس آیا تو آپ کو بھوک بڑی شدید درجے کی لگی ہوئی تھی، آپ نے وہ نوش کر لیا۔ بعد چون نے آخیا حضور میں فلاں کام کر کے آندا جے، آپ نے اتنیاں الٹیاں کی تھیں، اتنیاں الٹیاں کی تھیں، مزید الٹی نہ آئی۔ ولی وہ ہوتا ہے جو اس طرح شک والا کام بھی کوئی نہیں کرتا۔ ہم کہتے نا جیدے ڈیرے تے سب تو زیادہ شراب چلدی ہوئے او بندہ جڑا نا جی او زانیاں نو، شرابیاں نو، کبابیاں نو پناہ دیندا ہوئے، اسی کہنے وہ ولی ہے۔ اور پھر لوگوں نے تو سنیوں کے اور خلاف ہونا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کا کردار ناپاک ہو، جس کے کام ناپاک ہو، جس کے طریقے ناپاک ہو، جس کا رہن سہن ناپاک ہو، اس کو دیکھ کے نبی پاک کی یاد تھوڑی آتی ہو اور کافروں کی یاد زیادہ آتی ہو، وہ ولی ہوتا ہے۔ وہ جو پیر ہے نا، وہ بابے، وہ پیر، وہ کوئی شے نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، نہ ان کو ماننا چاہیے، نہ ان کا اسلام کے اندر رتبہ ہے، بلکہ وہی لوگ ہیں جو دین کو، مذہب کو، اسلام کو، سنیت کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ تو پیر تو وہ ہے نا جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہے جو تجھے دیکھ کے رب یاد آ جائے، اور وہاں تیرا گناہ کا موڈ بھی ہو تو تیرا گناہ کا موڈ نہ بنے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ جو تجھے اللہ رب العزت سے جوڑ دے وہ اللہ کا ولی ہے۔ جو تیرے دل کے اندر سے پلیتی نکال دے وہ اللہ کا ولی ہے۔ جو تیرا اللہ سے ٹوٹا ہوا تعلق اللہ سے جوڑ دے وہ ولی ہے۔ تجھے نماز پڑھنے کی عادت نہیں، تجھے نماز کا عادی بنا دے وہ اللہ کا ولی ہے۔ ساری زندگی تیری شراب نہیں چھوٹتی، جو تجھے شراب کے نشوں سے چھڑوا دے وہ اللہ کا ولی ہے۔ جو تیرے من کی ہر کدورت کو دھو کے دھوبی سے زیادہ دھوئے اور تیرے من کو دھوبی کے سفید کپڑے سے زیادہ چٹا کر دے وہ اللہ کا ولی ہے۔ جو تیرے من کے اندر گانے نہیں، اللہ اللہ کی سروں کو داخل کر دے وہ اللہ کا ولی ہے۔ ہم تو مارے گئے، ہم تو تباہ ہو گئے، ہم تو برباد ہو گئے، ہم نے ہر بندے کو وہی سمجھنا شروع کر دیا جو اللہ کے ولیوں کا تھا۔ وہ آب زمزم کے اوپر یا شراب کے اوپر آپ آب زمزم کے ٹائٹل لگا دیں، آب زمزم والی شیشی کے اندر، بوتل کے اندر آپ شراب کو ڈال دیں تو وہ آب زمزم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، وہ شراب کی شراب ہی رہے گی۔ اگر کوئی بندہ ولیوں کی گدی پہ بیٹھ جائے، ولیوں والے کام نہ ہو، ولیوں کی گدی پہ بیٹھ جائے، ولیوں کی جگہ پہ بیٹھ جائے، وہ ولی کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا اے تیرا پتر نہیں، سکا پتر، سکا پتر، پر انہیں ابے دی گل کوئی نہ مننی۔ ابا کون؟ اللہ دا نبی۔ اگر ہم ذکر پڑھیں نوح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا بیٹا ہے، بیٹا اور اپنا بیٹا ہے، اس نے بات کوئی نہیں مانی، راہ پہ نہیں چلا، اللہ رب العزت نے تباہ کر دیا۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ کہ میں تیری اولاد کو بچا لوں گا، تو یا اللہ میرا پتر، اللہ کہا تیرا پتر ہی نہیں ہے۔ وہ تو بیٹا تھا، حقیقت میں بیٹا تھا اور واقعی بیٹا تھا، لیکن جو بات نہیں مانتا اللہ فرماتا ہے نہ وہ بیٹا ہی کوئی نہیں۔ سکا پتر، سکا خون، کہا نہیں وہ بیٹا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے بندو اطاعت، فرما برداری یہ ضروری ہے، اسی لیے تو ہم مارے گئے۔ آپ پیچھے چلے جائیں، کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ پہ اہل سنت کے بندے ملیں گے، کوئی دوسرے بندے نہیں ملیں گے۔ آج ہم سے لوگ ٹوٹے، کیوں ٹوٹے؟ ہم نے دو نمبریاں کرنا شروع کر دی۔
جس بندے کو شریعت کا، دین کا، مذہب کا نہیں پتا، ہم نے اس کو بھی اللہ کا ولی بنا دیا، تو لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ یار ایسے ولی ہوتے ہیں، اگر ایسے ولی ہوتے ہیں اسی جی ٹھیک ہاں، سانو بیعت دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ تو ہم نے خرابی کی۔ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ جس طرح اللہ نے فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، وہ متقی ہوتا ہے، اور متقی وہ ہوتا ہے جو کبھی گناہ کے قریب پھڑکتا ہی نہیں ہے، گناہ کا شک ہو جائے وہاں بھی کوئی نہیں جاتا، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور ہم نے کبیرہ گناہ کرنے والوں کو ہم نے سمجھ لیا نا ٹھیک ہے، نمازیں گئی تو جاتی ہیں تو جاتی رہیں، نہیں، پیر صاحب بیٹھے ہیں، مرید پاس بیٹھے ہیں، وہ اللہ کے ولی نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں کا بڑا مقام، میں نے پہلے بھی عرض کیا، ولیوں کا بڑا مقام ہے۔ ولیوں کا بغض بندے کو تباہ کر دے گا، کتنا تباہ کرے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فرمان ہے، بخاری کی چوٹی کی حدیث، قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ بخاری کا، بخاری کے اندر چوٹی کی حدیثیں ہیں، درجے ہیں، حدیث مرفوع ہے، حدیث حسن ہے، حدیث صحیح ہے، صحیح لغیری ہی، پورے درجے ہیں۔ ان چوٹی کی حدیثوں میں سب سے بڑی حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی، اور یہ حدیث قدسی ہے جو آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا من عاد لی ولیا، لفظ پھر ولی کا۔ آج جن لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی، ولی کوئی شے نہیں، بابے کوئی شے نہیں، بزرگانو نہیں مننا، ولیانو نہیں مننا، وہ ہوش کے نہ ہن لیں اور قرآن اور حدیث کو توجہ سے پڑھیں۔ اللہ نے واضح فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو بندہ میرے کسی ولی سے بغض رکھے گا میں رب اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وہ اتنے امریکہ اعلان کر دینا پاکستان نال جنگ ہے، ایٹمی پاور ہونے کے باوجود ساریاں دے ٹنگا کمبل پہنیاں نے، وڈے وڈے ساڈے جتنے بھی افسر نے، چیف آف آرمی سٹاف دیا ٹنگا بھی کمبن گیا کہ یار امریکہ جنگ کا اعلان کر دیتا ہے۔ اس بندے دا کی بنے گا جہدے نال اللہ ہی لانے جنگ کر دے، وہ بنے گا کہ وہ پیچھے کی رہ جانا ہے۔ جدو جنگاں ہوندیاں نے تے قوماں کو نہیں ویکھدیاں، وہ تباہ کر دیندی ہر شے نوں۔ تے جدو جنگ ہی اللہ فرمائے میرا ادھے نال لانے جنگ ہے، یا اللہ تو جنگ کیوں کرنا ہے؟ فرمایا میرے یار نہ بغض رکھدا ہے۔ اچھا اس نے کوئی گالی نہیں نکالی، بغض کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ یہ نہیں اللہ نے فرمایا جس نے میرے ولی کو گال نکالی، جس نے میرے ولی کی بےزتی کی، جس نے میرے ولی کی توہین کی، اللہ نے فرمایا جدے دل دے اندر بھی میرے ولی دا بغض آ گیا، میرا اعلان جنگ ہے دے نال۔ وہ بخاری کی حدیث پاک ہے، آپ گوگل میں جا کے سرچ کر لیں۔ جس بندے نے اللہ کے ولی کا بغض رکھا، فرمایا میرا اس بندے کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ کیا بنے گا اس بندے کا؟ اللہ کی جنگ ہو جائے جس بندے۔ اس لیے جو اللہ کے ولی ہیں، واقعی ولی ہیں، ان کی نسلوں کو بھی سلام، ان کی ذاتوں کو سلام، ان کی عظمت کو سلام، ان کے کاموں کو سلام۔ لیکن جو ولی نہیں ہے اور جو اولیاء کے طریقے پہ بھی نہیں چلتے، جو اولیاء بھی نہیں، اولیاء کے طریقے پہ بھی نہیں چلتے، ہم ان لوگوں سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیں، کامیابی اسی کے اندر ہے، بہتری اسی کے اندر ہے۔ لیکن جہاں تک ولیوں کا مقام ہے، جہاں تک ان کی بات ہے، تو ان کی کیا خوبصورت بات ہے۔ ہم نے تھوڑی سی بات کرنی تھی حضور سرکار سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 5ویں صدی ہجری کے آخر پہ پیدا ہوئے، یہ یاد کر لیں۔ پتہ ہونا چاہیے نا جس پیر صاحب کی ہم 11ویں مناتے ہیں وہ کب پیدا ہوئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے سے تقریباً 5 صدیاں بعد، موٹا موٹا 5 صدیاں بعد، 500 سال بعد، 6ٹھی صدی کے اندر آپ کا انتقال ہوا۔ 90 سال دی عمر پائی آپ نے، 11ویں والی سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 90 سال دی عمر پائی۔ پھر ایک ہور مزے دی گل، اسی کہنے ہاں میدان کربلا دے وچوں امام زین العابدین زندہ بچ کے آئے، جے او نہ بچ دے تے سیداں دا سلسلہ ہی شروع کوئی نہیں سی ہونا، نبی دی اولاد ختم ہو جانی سی۔ کلے امام زین العابدین مرداں وچوں بچ کے آئے، چٹا چوٹ۔ میدان کربلا میں امام حسن پاک امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں، امام حسن پاک کے 2 بیٹے میدان کربلا میں موجود تھے۔ ایک کا نام تھا حسن مصنع، پھر کیڈا ودیا نام ہے، کتنی اچھی شان ہے امام حسن مصنع عربی کہندے نے دوجے نو، انہاں دا نام سی دوجا حسن۔ ایڈے سونے سیم امام حسن دی تشبیہ، اتنے خوبصورت تھے۔ اور امام حسن کس جیسے تھے؟ نبی پاک جیسے۔ امام حسن جو تھے وہ کاپی تھے ہو بہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
اور امام حسن کے یہ بیٹے حسن مسنہ جو میدان کربلا میں گئے تھے، ان کو زخم بھی لگے تھے، یہ پھر واپس آ گئے تھے میدان کربلا جنگ ہو جانے کے بعد۔ جس طرح امام زین العابدین واپس آئے، اسی طرح امام حسن مسنہ واپس آئے۔ امام حسن مسنہ کی اولاد میں سے سرکار غوث پاک پیدا ہوئے۔ اب لگ گیا پتہ سرکار غوث پاک کا باپ کون ہے؟ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ باپ کی طرف سے حسنی سید ہیں، اور ان کے اوپر والے ابا جان وہ حضرت امام حسن مسنہ تھے جو میدان کربلا میں گئے تھے۔ اچھا ایک اور بات یہاں پہ سنیں، وہ اسی کہنے نہیں یار سانو تو کسی نے گلاں دسیاں ہی نہیں، جی یوٹیوب تو ساری زندگی فلماں کٹ کے ویکھنیاں ہون تو پھر انجے ہی ہوندا ہے۔ ہم سے بڑے بڑے عالم ہیں، ہم کوئی عالم نہیں ہے، یہ بات بالکل ذہن میں اٹھائے، ہم تو شاگرد ہیں علماء کے، اور یہ بات بھی ذہن میں اگر آپ نئی بات سن لیں ہمارے لوگوں کا وتیرہ، وہ کہتے نہیں نہیں ہمیں تو آج تک بات سنی نہیں ہے۔ اللہ کی بندو آپ نے کوشش کب کی ہے؟ کوشش کب کی ہے؟ ہم نوجوانوں سے پوچھے گنتی کر کے بتائیں آج تک آپ نے کتنی موویاں دیکھی ہیں، وہ بڑی موویوں کی تعداد آپ کو بتا دیں گے، اور ان سے پوچھا جائے کتنے گھنٹے علماء کے بیان نکال کے سنے ہیں، کون نہیں جی بس کدے کدائی جدو راتی نیندر نہ پوے پھر آخی دے اللہ یا اللہ ہن معافی دے دے، ادو پھر تھوڑی دیر نیند واسطے چلو بیان سن لو یا قرآن دی تلاوت لا کے سن لو یا ذکر اذکار کرو، ہونا پھر یہی ہے۔ ہم نے کون سی کبھی کتاب کھول کے پڑھی ہے؟ ہم نے کبھی کون سی دین کی بات پڑھی ہے؟ وہ کچھ نہیں، کسی کتاب پہ ایمان نہ رکھیں۔ اگر آپ کو عجیب لگتا ہے کم سے کم قرآن کا ترجمہ تو پڑھ لیں۔ یار قرآن پہ تو کسی کو شک کوئی نہیں نا جی، ہر جگہ پہ ترجمے والے قرآن ختم ہی نہیں ہوتے۔ اس مسجد کے اندر بھی آپ کو کتنے ترجمے والے قرآن ملیں گے؟ کیسا بندہ ہے اس کے اللہ کا کلام ہے ساری زندگی پڑھا ہی کوئی نہیں، وہ دیکھا ہی کوئی نہیں، قرآن پڑھنا ہی کوئی نہیں آتا، کوشش کوئی نہیں کبھی کی، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن نہیں جی میں بڈھا ہو گیا میری زبان تے لفظ کوئی نہیں چڑھ دے۔ یار تو کوشش تے کر، اللہ تعالیٰ نو تیرا بڈھا ہونا تیری زبان تے قرآن نہ لفظ نہ چڑھنا تنو زیادہ قبول ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جس بندے دی زبان تے لفظ نہیں چڑھ دے وہ قرآن پڑھے انہوں دوہرا ثواب ہے، حدیث پاک ہے۔ وہ بابے سہن تے صحیح نوجوان بھی کوشش کرن، وہ ادھا گھنٹہ دین، اللہ دے بندے تھوڑے کول تے رحمتاں نے اللہ دیاں، یقین کرو صبح 7:30 بجے تو لا کے 3:30 بجے تک ادھا گھنٹہ جدوں تہاڈا دل کرے اوتھے مدرسے جا کے سانوں تے استاداں کے استاد من قرآن سیدھا کراؤ ادھا گھنٹہ، 7 بجے 8 بجے 9 بجے 10 بجے 11 12 1 2 3 جدوں تہاڈا دل کرے یار استاد جی مہربانی کرو۔ فجر تو بعد استاد پڑھاندے نے اتھے آ جاؤ، استاد جی مہربانی کرو میرے کو دن ٹائم نہیں ہوتا میں مزدوری تے ہونا، میرا قرآن سیدھا کرا دو مہربانی استاد جی۔ مغرب تو بعد استاد جی قرآن سیدھا کرا دو، دسو سارا دن تمہیں قرآن سیدھا کرنے دا موقع ہے فری دے اندر، پھر بھی نہ کریے، دریا کولوں بوے تے بندہ چلو نہ پڑے تے کنی وہ واسطے افسوس دی گل۔ اسی اللہ دا قرآن جڑیاں اللہ دیاں گلاں نے اسی انہاں نوں نہ پڑھیے تے کی ساڈا بننا ہے؟ جدوں اللہ دی کتاب نوں کوئی نہیں پڑھی پھر باقی مسئلے سانوں کتوں لگنے نے، پھر اسی کہنے نہیں یار اے گل اسی ساری زندگی نہیں سنی۔ ہم اگر سنتے تو کوئی ہم نے کوئی دریا میں سے کوئی نہیں کوئی نکال کے لائی، ہم بھی تو سنتے ہی ہیں۔ میدان کربلا میں امام حسن پاک کے ایک اور بیٹے گئے تھے جن کا نام ہے زید بن حسن، جن کا نام ہے زید بن حسن۔ یہ امام حسن پاک کے بیٹے میدان کربلا میں ہیں۔ میدان کربلا میں ایک بیٹے تھے حسن مسنہ، جن کی اولاد میں سے ہیں سرکار غوث پاک۔ میدان کربلا سے زندہ بچ کے امام حسن پاک کے دوسرے بیٹے زید بن حسن آئے جن کی اولاد سے داتا صاحب پیدا ہوئے تھے۔ پھر لوگ کہتے ہیں نہیں ولیوں کو کوئی نہیں مانتے، ہم ٹکسلے والے ولیاں کو نہیں مانتے، اسی اس طرح دے ولیاں دی الحمدللہ تاریخاں پڑھ کے رکھیاں نے، اس طرح دے ولیاں نو سلوٹ کر کے رکھنے۔ ولیاں نال پیار نہ ہوندا تو سانو کی لوڑ سی انہاں دی تاریخاں پڑھ دے؟ وہ اللہ دے بندے ولیاں نال پیار ہے وے تے گلاں اسی پڑھیاں نے نا جی، تو گلاں تانوں دسنے پہ جے ساری زندگی سنیاں ہو تے سانو پڑھ لو تسی، ہو سکتا ہے تسی ہر جگہ تے جا کے اولیاء کی تعریف میں جا کے تقریریں سنی ہو۔ یہ اللہ کے ولیوں سے محبت ہے، یہ چاہت ہے کہ جن کی حیات طیبہ پڑھی جاتی ہے اور پھر اس میں سے جو موتی نکلتے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے بکھیرے جاتے ہیں کہ ولی عام بندے نہیں ہیں، ولی ایسے موتی ہیں کہ جن کی مثل زمانے کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔
تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی عام نہیں ہے، امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے اوپر والے جو باپ ہیں زید بن حسن، یہ بھی میدان کربلا میں گئے ہوئے تھے۔ ہم بات کر رہے تھے حضور سرکار سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ 90 سال کی عمر میں پردہ فرمایا۔ آپ کے دور میں بہت بڑے صوفی بزرگ، بہت بڑے، شیخ شہاب الدین سہروردی، بڑے بزرگ ہیں، پائے کے بزرگ ہیں، تگڑے بزرگ ہیں، باقاعدہ ایک سلسلہ سہروردی آپ سے ہے، بڑے بڑے پیروں کے یہ پیر ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور کتاب لکھنے والا کون ہے؟ امام ابن تیمیہ۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ الاستقامہ، 87 صفحے کا نمبر ہے۔ وہاں پہ امام ابن تیمیہ نے یہ بات نقل کی۔ ہر مسلک کا بندہ امام ابن تیمیہ کو مانتا ہے۔ گو ان کے اوپر بعض لوگوں کو کلام بھی ہے۔ میں کسی دور میں تقریباً 8ویں کے یا 10ویں کلاس کا امتحان پاس کیا تھا، تب مدرسے میں نہیں پڑھتا تھا۔ ایک کورس کروایا تھا سید احمد اسد صاحب نے مناظر اسلام شیخ کلونی میں۔ میں وہاں گیا، اسکول کی دنیا میں ہم پڑھتے تھے، ان کے پاس کورس کرنے کے لیے ہم گئے۔ 8 دن کا عقائد کے اوپر کورس تھا کہ سنیوں کے عقیدے کیا ہیں۔ اس وقت یہ دور تھا کہ وہابیوں سے، اہل حدیثوں سے لوگوں کے بڑی ٹسر چلتی تھی۔ اس دور میں ان عقائد کا انہوں نے کورس کروایا، اور میں اس دور میں الحمدللہ وہ کورس مکمل کیا۔ اور وہاں میں گیا اور اس کورس کے اندر یہ سوال ہوا سید احمد اسد صاحب سے، جو سنیوں کے بڑے تگڑے مناظر ہیں، کہ آپ امام ابن تیمیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا علم کا سمندر تھا۔ یہ حوالہ صرف اس لیے دیا کہ ہمارے سنی علماء مانتے، کچھ معاملات ان کے ڈسٹرب ہوئے تھے، وہ بھی ہمارے نزدیک۔ باقی کسی وہابی عالم سے، دیوبندی عالم سے اگر آپ امام ابن تیمیہ کا ذکر کریں، وہ کہیں گے زمانے میں اس جیسا بندہ ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا امام ہی کوئی نہیں۔ وہ امام ابن تیمیہ اپنی کتاب استقامہ 87 کے اوپر لکھتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جس وقت انہوں نے علم پڑھ لیا، کتابیں پڑھ لیں، قرآن کی، حدیث کی کتابیں پڑھ لیں، پھر یہ فلسفہ اور منطق پڑھنے کے لیے سوچتے رہے کہ میں فلسفہ پڑھوں، منطق پڑھوں، یہ چیزیں پڑھوں۔ اور چند کتابوں کے نام لیے، مختلف اساتذہ کے پاس گئے، مشورے کیے، اپنے مرشد سے بات کی کہ یہ پڑھیں یہ پڑھیں۔ کسی نے مشورہ دیا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دربار میں چلے جاؤ، آپ کی مجلس میں جاؤ، ہزاروں کی تعداد میں آپ کی مجلس میں لوگ ہوتے تھے۔ یہ بھی ابن تیمیہ نے لکھا، ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں آپ کی مجلس کے اندر لوگ موجود ہوتے تھے۔ جب تقریر ختم ہوئی، تقریر ختم ہونے کے بعد غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بغیر سوال کیے شیخ شہاب الدین سہروردی کی طرف دیکھ کے فرمایا، او اللہ کے بندے، کتاب تجھے وہ پڑھنی چاہیے جو قبر اور حشر میں تجھے فائدہ دے۔ وہ کہتے میں اسی وقت سمجھ گیا آپ نے میری طرف اشارہ کر کے کون سی کتاب مجھے بتائی۔ اور یہ واقعہ لکھنے کے بعد امام ابن تیمیہ نے لکھا، سرکار غوث پاک ان لوگوں میں تھے جن کو اللہ نے کشف کا علم دیا ہوا ہے، جو چھپی چیزوں کو جان لیتے ہیں، جو غیب کے پردے کے پیچھے سے جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو جان لیتے ہیں، دلوں میں پیدا ہونے والی باتوں کو جان لیتے ہیں۔ ان لوگوں کے اندر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ شامل ہے۔ یہ ابن تیمیہ نے لکھا، بڑا اونچا نام ہے۔ یحییٰ نجاح، عربی گرامر، عربی لٹریچر، اس کو سمجھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس کو بولتے ہیں صرف کا علم، نحو کا علم۔ یہ علم کی کتابیں ہیں، علم ادب، عربی گرامر۔ یہ جو علم ہے اسی علم سے جانا جاتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، حدیث کو کیسے سمجھنا ہے۔ اس علم کا وہ ماہر تھا، اور اس علم کی جو بنیادی چیز ہے گرامر سے آگے وہ اشعار کے اوپر بنیاد ہے۔ اشعار، عربی شعر زیادہ پڑھنا۔ تو وہ اپنے گھر سے چلا، وہ کہنے لگا میں دیکھتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی اپنی تقریر میں شعر کتنے پڑھتے ہیں، ادب کے ماہر ہیں کہ نہیں ہیں، گرامر کے اوپر عبور ہے کہ نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر سے دھاگا لے گیا۔ یحییٰ بن نجاح بہت بڑا ادب کا امام ہے، اور گرامر، عربی گرامر کے اصول و ضوابط کا امام ہے، اور ہر مسلک کا بندہ اس کو مانتا ہے۔ دھاگا لے گئے گھر سے، دھاگا اس لیے لے گئے کہ جتنے شعر پڑھیں گے تو میں گانٹھ دیتا جاؤں گا، اور بعد میں میرے لیے گننا آسان ہوگا۔ پوروں پہ گنوں گا تو بھول جاؤں گا، پوروں پہ گنوں گا تو بھول جاؤں گا۔ میں رسی لے جاتا ہوں، جب شعر پڑھیں گے ایک گانٹھ، جب شعر پڑھیں گے دوسری گانٹھ، جب شعر پڑھیں گے تیسری گانٹھ۔
اور بعد میں گن لوں گا اتنے شعر پڑھے ہیں۔ تقریر ختم ہوئی، ہزاروں کے مجمع میں اس بندے کو مخاطب کر کے سرکار غوث پاک نے فرمایا میں گنڈا کھول رہا تھا تو گنڈا چاڑی جانا ہے۔ گنڈ کھولنے کا مطلب ہے میں لوگوں کے مسائل حل کر رہا ہوں اور تو ان کی گنٹھیں دے رہا ہے اور تو گنتی کر رہا ہے۔ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کشف تھا۔ اللہ کے بندوں بڑا نوازا تھا، قرآن کی پوری تفسیر لکھی۔ جتنی بھی کتابیں ہماری پبلش ہوتی ہیں نا جی، سب سے اعلیٰ کوالٹی کی جو کتاب ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ بیروت کی کتاب ہے۔ مہنگیاں کتاباں ایڈی کتاب جیڑی 2-3 ہزار دی کتاب، 5 ہزار دی کتاب، بیروت لبنان سے جو کتابیں شائع ہوتی ہیں، بخاری کے جو نسخے ہیں، جو قرآن کی تفسیروں کے نسخے ہیں، بیروت کا نسخہ اس کو سب سے اعلیٰ جو ہے وہ مقام حاصل ہوتا ہے بیروت کا۔ بیروت سے پورے قرآن کی تفسیر شائع ہوئی، تفسیر جیلانی غوث پاک کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پیر کے کرتے رہے۔ آج بعض لوگوں کو یہ بھی بڑا وٹ ہے اور یہ بھی بڑی پرابلم ہے، پیرا ساری زندگی کیا کیتا ہے، پیرا ساری زندگی کی کیتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کی تفسیر لکھی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوف کے اوپر سر الاسرار باقاعدہ کتاب لکھی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوف کی اگر 5 بنیادی کتابیں نکالیں، ان 5 کے اندر فتوح الغیب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب شامل ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے لوگوں کو یہ باقاعدہ تلقین کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا او لوگو، صحابہ اکرام کے درمیان جو آپسی معاملات ہوئے ہیں، کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا کہ صحابہ کے بارے میں کسی ایک صحابی کے اوپر انگلی اٹھائے۔ ہر صحابی کے پاس صحیح تعویل موجود تھی۔ اب یہ بات سمجھنا بھی آپ کے اوپر سے گزر گئی ہوگی۔ صحابہ میں بعض معاملات میں آپس کی جنگیں ہوئی ہیں، صحابہ میں آپس میں کچھ اونچ نیچ ہوا ہے، ان کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم آدھے صحابہ کے ساتھ ہو جائیں اور آدھے کی مخالفت کریں، یہ ہمیں کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھا کے گئے، بتا کے گئے۔ وہ کہنے لگے کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا وہ کسی صحابی کے بارے میں اپنی زبان کھولے۔ ہر صحابی کے پاس صحیح تعویل موجود تھی۔ تعویل کا آسان ترجمہ آپ کے سامنے کر دوں، سمجھا دوں آپ کو۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے سامنے یہاں پہ ٹیبل ہے اور آپ میں سے کوئی بندہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، میں ادھر بیٹھا ہوں، وہ ادھر بیٹھا ہے، درمیان میں ٹیبل ہے۔ آدھے بندے میری طرف کھڑے ہیں، آدھے بندے اس کی طرف کھڑے ہیں۔ میں اگر ورقے کے اوپر بڑا 6 لکھ دوں، 6 بڑا لکھ دوں تو میں بھی کہوں گا 6 لکھا ہے، میرے ساتھ والے کھڑے کہیں گے 6 لکھا ہے، آپ کہیں گے، اور یہ کرسی پہ جو بیٹھا وہ کہے گا 9 لکھا ہے، اور آپ بھی کہیں گے 9 لکھا ہے۔ وہ بندہ بھی صحیح ہے، میں بھی صحیح ہوں، میں اپنی جگہ پہ بیٹھا صحیح ہوں، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا صحیح ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہر بندے کے پاس صحیح تعویل موجود ہے۔ صحابہ میں سے ہر صحابی کے پاس صحیح تعویل موجود تھی۔ ہم کسی صحابی کے اوپر اپنی زبان نہیں کھول سکتے۔ ہم کوئی بھی صحابی ہوں، صحابی ہونا چاہیے، وہ چاہے حضرت میر معاویہ ہوں، وہ چاہے عمر بن عاص ہوں، وہ چاہے ابو موسیٰ اشعری ہوں، وہ ابو سفیان ہو، وہ ہند بنت عتبہ ہو، وہ کوئی بھی صحابی ہوں، لیکن ہو صحابی۔ ساری زندگی ان کے جو معاملات رہے، ہمارے لیے تو اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں، ہمارے آقا کے غلام تھے، انہوں نے ایمان کی نیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی صحابی کے بارے میں اپنی زبان خراب کرے۔ جب نام صحابی کا آ گیا پھر اپنی زبان کو بند کر لے، زمانہ آپ کو کیا سے کیا کہتے رہے، اس نے فلاں سے جنگ کی، اس نے فلاں سے جنگ کی، فلاں نے فلاں کر دیا، فلاں نے فلاں کر دیا۔ بس جب نام صحابہ کا آ گیا پھر آپ اس کو کہیں گے او بندے خدا اپنی زبان بند رکھو یا یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، میں صحابہ کے بارے میں ایک جملہ بھی اپنی کانوں میں آنے نہیں دوں گا۔ صحابہ کے بارے میں میرا نقطہ نظر وہ ہے جو میرے پیر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء کے کبھی گستاخ نہ بنے، اولیاء سے محبت رکھیں، اولیاء سے پیار رکھیں، لیکن ولیوں سے ولی کون ہے ان کی میں بہترین وضاحت کر چکا ہوں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔